پاکستان کی بھی نیوز بہت ساری ہیں، مگر میں نے کہا میں پاکستان کی نیوز کو جان بوجھ کے ٹچ نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ جناب کرامت اللہ غوری صاحب موجود ہیں۔ پاکستان میں اس وقت پنجاب کی اگر دیکھیں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، اور باقی اگر صورتحال کو اگر آپ دیکھ لیں تو اسلام آباد میں کرفیو پھر کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں، یعنی کرفیو کی موجودگی ہے۔ میں آپ کو فوٹیج بھی دکھاتی چلی جاؤں گی۔ کرامت اللہ غوری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میلوں میں لوگ اب یہاں پہ مجھے لگتا ہے پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دی لا لیسنس ان پاکستان۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اور چیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ گوہر ایوب ہیں اور 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ لوگوں سے بات کرنے کے بعد پھر اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے میں تو 1.5 سال سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، مگر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں بات کی اور کوئی 5-6 اور لوگ ہیں جو ریسٹ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ان کو ریلیز کریں، اور میں 1.5 سال اگر یہاں گزار لیے میں باقی زندگی بھی یہاں گزار لوں گا، بٹ مائی مین کنسرن از کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ میں اگین پلیٹ فارم جو ہے جناب کرامت اللہ غوری صاحب کو دوں گی، اور میں کرامت اللہ غوری صاحب کی پوزیشن کے مطابق یہی توقع کرتی ہوں کہ حقائق پر مبنی انفارمیشن آپ تک پہنچائیں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ جتنا سوشل میڈیا ہے اس میں، جیسے آج ہم نے پروگرام کے شروع سے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ اتنا مواد ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھائی کو ایک دوسرے سے لڑوا دے گا جو یہ مواد ہے، مگر ظاہر ہے محسن نقوی کسی کے اشاروں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کو ایز اے پولیٹیشین ظاہر کیا گیا، محسن نقوی پولیس کو انوالو کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں، مگر اس میں ڈی فیم ہمارے ادارے ہو رہے ہیں۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ درمیان میں ایک ریومر یہ بھی آئی تھی کہ شاید جلسے کی کال جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے، ویئر ایز 9 میلوں کی تعداد، تقریباً 10 میل پر محیط یہ جلوس ہے، اور اس میں یوتھ بہت سارا شامل ہے۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عارف حبیبی بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور کرامت بھائی، آج پاکستان کا جو ہے دفعہ 144 کا نفاذ ہے، اور اسلام آباد میں کرفیو یا پھر کوئی انتہائی قدم، یعنی محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں کرفیو کی صورتحال ہو سکتی ہے، ویئر ایز یہ جو لوگوں کا جمع غفیر ہے یہ ڈی چوک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہاں تو بڑھے گا، اس لیے کہ جمہوریت میں عوام کا پرامن احتجاج کرنا آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ابھی تم بات کر رہی تھی کہ غیر قانونی حرکتیں بہت ہو رہی ہیں، تو غیر لا قانونیت کون پھیلا رہا ہے؟ یہ تو حکومت ہے نا، یہ تو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے پورے ملک کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے۔ پورا ملک ساکت و صامت ہو گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان دنیا بھر سے کٹ گیا ہے۔ ریل گاڑیاں نہیں چل رہی، بسیں نہیں چل رہی، بسوں کے اڈے بند کر دیے گئے ہیں، شاہراہوں کو کھود دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ عوامی احتجاج نے تو نہیں کیا، احتجاج کرنے والوں نے تو نہیں کیا، یہ سب کچھ تو انتظامیہ کر رہی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر عوام کے احتجاج کو کچل دے سکتے ہیں، لیکن وہ تاریخ کے سبق ان کو یاد نہیں ہے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ عوام ایک بار جب سر سے کفن باندھ کر اٹھ کھڑے ہوں تو عارفہ بی بی پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سیلاب کو، اس طوفان کو نہیں روک سکتے۔ مجھے سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو گاڑیوں کو، اور اس بار رینجرز سامنے نہیں آئی، محسن نقوی ظاہرہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان تمام کو، مگر ایز اے پولیٹیشین، مگر پولیٹیکل پارٹیاں اپنے انتقام کا نشانہ بنا رہی ہیں لوگوں کو
کہ تاکہ ان کو سبق پڑھایا جا سکے. گاڑیوں کے شیشے جتنی بری طریقے سے توڑے ہیں پولیس کے ارکان نے ایک گاڑی یعنی اس کے سارے شیشے مار کے توڑ دیے. میرے پاس ایک اور بھی فوٹیج ہے جس میں اسٹیٹ کے لوگ جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو پولیس نے بھاگ کے اپنی جان بچائی. یہ جو بھی آپ نے فوٹیج دیکھی ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا. عارفہ بیوی، میں سوال یہ کرتا ہوں، تم بالکل درست کہہ رہی ہو کہ محسن نقوی اس وقت تو پاکستان کا زار بنا ہوا ہے، لیکن یہ نمائندہ کس کا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو ایک دو برس پہلے تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ محسن نقوی نام کا کوئی شخص اس درجہ طاقتور ہو سکتا ہے. تو اس کو اس حیثیت میں لانے والے کون ہیں؟ سر وہ تو کوائٹ انڈرسٹوڈ ہے، سی آئی اے کا رکن ہے، سی این این کے ساتھ اس نے کام کیا. نہیں، اس نے سی این این کے ساتھ کام کیا، سی این این کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا بڑے اداروں کے، دنیا جہان کے اداروں کے نوٹس میں. بٹ ان پاکستان اس کو سی آئی اے نے تو وزیر داخلہ نہیں بنایا. وزیر داخلہ بنانے والا کون ہے؟ اس کا بہنوئی ہے نا، وہ عاصم منیر، جو یزید وقت ہے، وہ فرعون بنا ہوا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ عوامی طاقت کو اپنی بندوقوں کے، اپنے گولیوں کے، اپنے ٹینکوں کے بلبوتے پر کچل دے. تو یہ تو پاکستان کو، یہ دنیا کے لیے تماشا بنانے والا کون ہے؟ یہ تو وہ جرنیل ہیں نا جنہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا ہے اور پاکستان کو محصور کر دیا ہے. میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا، چارلی چیپلن کا نام تو تم نے سنا ہوگا نا؟ جی. چارلی چیپلن کی ایک وہ چھوٹی سی کامیڈی تھی کہ اس میں اس کی غلطی سے شیر پنجرے سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پنجرے میں بند کرنے کی کوشش میں چارلی چیپلن خود پنجرے میں بند ہو جاتا ہے اور شیر آزاد گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے جرنیل ہیں جن کی تاریخ یہ ہے، بزدلی کی تاریخ ہے. میں کہ کتنے واقعات تمہیں یاد دلاتا چلتا ہوں کہ ان کی بزدلی تو تاریخ میں رقم ہو چکی ہے. وہ دیکھو، تمہیں 16 دسمبر 1971 کا سقوط ڈھاکہ یاد ہے؟ جنرل وہ مجھے ٹائیگر بالکل یاد ہے. دیکھیں آپ اس کو ابھی میں بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں، مت کمپیئر کریں، کیونکہ بنگلہ دیش محسوس کرتا ہے کہ دیٹ واز اے گیم پلیڈ بٹوین بنگلہ دیش اینڈ پاکستان. میرا خیال ہم آج کے واقعے کے ساتھ جڑ کے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خالدہ ضیاء آئیں، تعلقات پاکستان سے اچھے ہوئے، حسینہ واجد واز ورکنگ فار انڈیا اینڈ دیٹس واٹ اٹ از. تو میرا خیال ہم پاکستان کے زمرے میں بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں، پاکستان کے زمرے میں بات ہو رہی ہے، وہ پاکستان ہی کی تاریخ ہے بیوی، وہ کسی اور ملک کی تاریخ تو نہیں ہے. نہیں سر، مگر وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت کا جو سینیریو بتا رہا ہے نا، ابھی پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا اور اس ڈیلیگیشن نے بالکل ان کو یہی بتایا. کل بلکہ امتیاز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے کہ وہ دے ور پلئنگ ان دا ہینڈز آف مکتی بانی اینڈ انڈیا. انہوں نے تو وہاں کی فوج کو ہی ختم کر دیا بنگلہ دیش میں، آپ کو معلوم ہوگا. اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے. بارڈر سیکیورٹی فورس بنا دی ہے، اس لیے کہ ان دشمنان ملک کو، ملت کو، جب تک ان کا سر نہیں کچلا جائے گا، جب تک ان کی طاقت کو ختم نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں امن اور سلامتی نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. تم نے دیکھا کہ پارا چنار میں کیا ہوا؟ سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں 100 گاڑیوں کے قافلے پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر مرنے والوں کی، ہلاک ہونے والوں کی تعداد، میں ابھی پڑھ رہا تھا ڈون میں، وہ تعداد 88 ہو چکی ہے. یہ تو سرکاری اعداد و شمار ہیں، لیکن غیر سرکاری اعداد و شمار ان سے زیادہ ہے. تو یہ تو انہوں نے پورے ملک کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے.
یہ مشرقی پاکستان کی تاریخ پھر سے دہرا رہے ہیں. وہاں بھی سیاسی مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کے بجائے طاقت کو آزمایا گیا تھا. اس کا جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے، اور اس بار بھی طاقت کو آزمانے کا جو انجام ہوگا، جو نتیجہ سامنے آئے گا، وہ دنیا دیکھ لے گی. بہت شکریہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ اسلام آباد میں کرفیو ہوگا، دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا، مگر ایک چیز جو ہے کہ ہمیں جو باہر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بیہائنڈ دا سین میٹنگز بھی چل رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزوں کو ریزالو کیا جا سکے. بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے اہم اداروں سے ملاقات کرنے کے بعد ڈیلا جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے. آج بلکہ میں ابھی عامر سے یہی کہہ رہی تھی کہ فائل فوٹو بھی دکھا سکیں کہ دھرنے کے مقام کے بارے میں بھی ایاز صادق صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ پر فرمائیں گے؟ اور عمران خان صاحب الٹیمیٹلی وہ بھی تو انہی اداروں سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، فوجیوں سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو فوجی تو الٹیمیٹلی ان کی بات ماننے کے بعد وہی ان کے گلے پہ بندوق رکھ کے جو 3.5 سال اپنی مرضی کی تھی وہ بھی مرضی کرائیں گے. نہیں، وہ اب عمران سے وہ کچھ نہیں کروا سکیں گے جو تمہارے کہنے کے مطابق وہ گزشتہ 3.5 سال میں عمران کے دور اقتدار میں کروا چکے ہیں. اس لیے کہ مومن ایک بل سے ایک بار ڈسا جاتا ہے بی، اور عمران خان نے 1.5 برس جو جیل میں گزارا ہے تو اس نے اچھی طرح سے ان لوگوں کو بھی سمجھ لیا ہے، پاکستان کی صورتحال کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. تو یہ توقع رکھنا کہ اسٹیبلشمنٹ پھر سے عمران خان کو مہرے کے طور پر یا کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر سکے گی، یہ میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے، یہ فکر درست نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ اپنا پیغام دیجئے گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ نومبر، دسمبر، جنوری 3 مہینے ہمارے تھوڑے سے ٹف ہوا کرتے ہیں، تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ ٹف ہوتے ہیں. تو آپ اپنا پیغام دیجئے. تو آج جو ملک کو انہوں نے ٹھپ کیا ہے، جو ملک کو بند کر دیا ہے، اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، ایک لحاظ سے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے. باقی تو وہ جو میں چارلی چیپلن کی مثال پیش کر رہا تھا کہ وہ شیر آزاد گھوم رہا ہے اور یہ خود پنجرے میں بند ہو گئے ہیں. تو اسی پہ میں نے اسی پس منظر میں یہ 4 مصرے کہے ہیں کہ قائروں بزدلوں کے نرغے میں، قائروں بزدلوں کے نرغے میں، ملک میرا ہے جن کے قبضے میں، ملک میرا ہے جن کے قبضے میں، مات کھانا مقدر ان کا ہے، مات کھانا مقدر ان کا ہے، اور نصرت عوامی صدقے میں، اور نصرت عوامی صدقے میں. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. مطلب یہی ہم نے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ.